ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھیں، ٹم کو کلینک میں بلایا، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور شرمندہ لہجے میں بولا، ٹم تمہارے لیے بری خبر ہے۔ ٹم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، 3 گھونٹ بھرے، گلاس واپس میز پر رکھا اور لمبی سانس لے کر بولا، اوکے ڈاکٹر، نو آئی ایم ریڈی۔ ڈاکٹر بولا، ٹم تمہیں ملٹیپل کیلوریسس ہے۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر بولا، یہ خطرناک اور لا علاج بیماری ہے۔ یہ بیماری انسان کے نروس سسٹم اور دماغ دونوں کو نگل جاتی ہے اور مریض چند ماہ میں سبزی بن کر رہ جاتا ہے۔ ٹم کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر کوئی علاج، کوئی دوا، کوئی تھراپی؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھا، ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور کلینک سے باہر آ گیا۔ سڑک پر نئی زندگی اس کی منتظر تھی، ایسی زندگی جو اس سے پہلے اس کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھی، جس کا اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور زندگی کی پوری کتاب اس کے سامنے ورق در ورق کھلنے لگی۔ وہ ریاست الاباما کے چھوٹے سے قصبے رابرٹ سٹیل میں پیدا ہوا تھا۔ والد شپ گارڈ میں ملازم تھا اور ماں فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ابتدائی تعلیم رو دھو کر سرکاری اسکول میں حاصل کی۔ 1978 میں یونیورسٹی چلا گیا، انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری لی اور 1988 میں ڈیوک یونیورسٹی سے MBA کر لیا اور MBA میں نوکری شروع کر لی۔ وہ کام سمجھتا تھا، چنانچہ ادارے نے اسے 2 سال میں نارتھ امریکہ کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ وہ 12 سال IBM میں رہا۔ وہ اس کے بعد انٹیلیجنٹ الیکٹرانک کا CEO بن گیا۔ وہ وہاں سے کم پاک میں چلا گیا اور وہ اس کا صدر تھا۔ ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابز کو 1998 میں نائب کی ضرورت پڑی۔ اس نے امریکہ کے تمام بڑے CEOs کے پروفائل دیکھے۔ وہ ٹم کی گروتھ سے متاثر ہوا اور اس نے اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ نوکری کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ ٹم نے ایپل کمپنی جوائن کر لی اور وہ جلد ہی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ اسٹیو جابز اس پر بے انتہا اعتماد کرتا تھا۔ ٹم بولڈ فیصلے کرتا تھا۔ ایپل کو اس کے فیصلوں کی وجہ سے شروع میں نقصان ہوا، لیکن یہ فیصلے بہت جلد درست ثابت ہوئے۔ اسٹیو جابز کو 2004 میں جگر کا کینسر ہو گیا۔ یہ جابز کی زندگی کا خوفناک جھٹکا تھا۔ اس نے اپنا کام ٹم کو سونپنا شروع کر دیا۔ 2011 میں اسٹیو جابز کی بیماری بڑھ گئی اور وہ کام کے قابل نہ رہا۔ اس نے 24 اگست 2011 کو استعفیٰ دیا اور ٹم کو اپنی جگہ ایپل کا CEO بنا دیا۔ اسٹیو جابز 5 اکتوبر 2011 کو انتقال کر گیا اور یوں پوری کمپنی ٹم کے پاس چلی گئی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی برانڈ ویلیو کی حامل کمپنی کا مختار کل بن گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ یہ شپ گارڈ میں کام کرنے والے مزدور کے بیٹے کی ترقی کی معراج تھی۔ وہ خود کو اس وقت فضا میں محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر وہ بیمار ہوا، اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ناقابل علاج بیماری کا شکار قرار دے دیا۔ وہ فٹ پاتھ کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے اپنی کتاب زیست کے ورق الٹ رہا تھا۔ وہ امریکہ کا کامیاب ترین CEO تھا۔ اس نے مینجمنٹ کو سائنس کا درجہ دے دیا۔ وہ کمپنی کے تمام ملازمین کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، تمام ملازمین کی ای میلز کا جواب دیتا تھا اور وہ ان کی شادی اور غمی میں بھی شریک ہوتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل انسان تھا۔ وہ شادی کے خلاف تھا۔ اس نے 55 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی اپنا گھر آباد نہیں کیا، لیکن پھر اسے اچانک ملٹیپل اسکلیروسس ہو گیا۔ وہ اس وقت خود کو خلا میں لٹکا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ فٹ پاتھ اور وہ بینچ اس کی نئی زندگی کا نیا نقطہ ثابت ہوا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی باقی زندگی، اپنی ساری کامیابی اور اپنی ساری دولت خیرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی ویلفیئر پر خرچ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کی دیر تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دور سے فٹ پاتھ پر دوڑتے ہوئے اور ہائی ٹم کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک فائل تھی۔ ٹم فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے گلے لگایا اور جذباتی آواز میں بولا، ٹم مبارک ہو، تم 100% ٹھیک ہو۔
یہ کمپیوٹر کی غلطی تھی، تمہاری رپورٹ دوسرے مریض کی رپورٹس کے ساتھ مکس اپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد لیبارٹری سے تمہاری فائل منگوائی، تم 100% صحت مند ہو۔ وہ فوراً فٹ پاتھ پر بیٹھا، سینے پر کراس بنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر کی بری خبر اور پھر خوشخبری کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹم کک کی کہانی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی کمپنی کے CEO ٹم کک کی سچی کہانی۔ ٹم نے اس کے بعد اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایپل اور بنانا۔ ایپل اس کی پروفیشنل لائف ہے اور بنانا اس کا چیریٹی ورک۔ ٹم کک نے اس چیریٹی ورک کے لیے ایک دلچسپ طریقہ ایجاد کیا۔ یہ طریقہ اس کی ذات کی طرح انوکھا ہے۔ یہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نیلام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کے ساتھ لنچ کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے اور اسے اپنا دوست ڈکلیئر کرتا ہے۔ ٹم نے اس کا اعلان 2012 میں کیا۔ 2013 میں پہلی بولی لگی۔ 2013 میں لنچ کے 1 گھنٹے کی بولی $6,10,000 یعنی 6.5 کروڑ روپے۔ 2014 میں $3,30,000 3.5 کروڑ روپے اور 2015 میں $2,00,000 یعنی $2.25 کروڑ روپے اور 2016 میں یہ بولی $5,15,000 لگی۔ یہ پاکستانی روپوں میں 5.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین گھنٹہ ہے۔ ٹم کک اس گھنٹے میں کامیاب بولی دہندہ کے ساتھ لنچ کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے اور اسے آٹوگراف دیتا ہے اور اسے اپنا بیسٹ فرینڈ ڈکلیئر کرتا ہے اور اسے ایپل کی نئی پروڈکٹ کی لانچ کے 2 پاس جاری کرتا ہے۔ بولی کی یہ رقم براہ راست ملک کے مختلف چیریٹی اداروں کو چلی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ آئیڈیا امریکہ میں تیزی سے مشہور ہو رہا ہے۔ ٹم کک نے چند دن قبل امریکہ کے تمام کامیاب CEOs، ہالی ووڈ کے بڑے اداکاروں، موسیقاروں، مصوروں اور رائٹرز کو گھنٹہ گروپ بنانے اور یہ ٹیکنیک استعمال کرنے کی دعوت دی۔ ٹم اگر یہ گروپ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کے وہ تمام لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ لوگ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لنچ اور ڈنر کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے وہ امیر لوگ جو اپنے پسندیدہ اداکاروں، مصوروں، موسیقاروں، مصنفین اور CEOs کے ساتھ وقت گزارنے کے طلبگار ہیں، اور یہ عمراء اگر باقاعدہ بولی دے کر ان لوگوں کے گھنٹے خرید لیتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی سرکل ہوگا اور یہ دنیا کی شکل بدل دے گا۔ ٹم کک کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کے دوسرے CEOs، سیلیبریٹیز اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو بھی بولی کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ گھنٹے بھی بڑھاتا رہے گا۔ یہ شروع میں سال میں صرف 1 گھنٹہ بیچے گا، پھر 2، 3 اور 10 گھنٹوں تک جائے گا اور آخر میں اپنی پوری زندگی نیلام کر دے گا۔ یہ اپنی پوری زندگی بیچ کر خیرات کر دے گا اور یہ دنیا کی انوکھی خیرات ہوگی۔ ایک ایسے شخص کی خیرات جس کا ایک ایک لمحہ سونے کا بھاؤ بکا، مگر اس نے وقت کا یہ سونا ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ امریکہ کے مختلف خیراتی ادارے دن رات ٹم کک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ٹم کک روز صبح، دوپہر اور شام اس کمپیوٹر کو دعا دیتا ہے جس کی غلطی نے اس کی زندگی کی سمت درست کر دی، جس نے دنیا کی مادیت میں بھٹکتے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔